قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سورہ آل عمران۔ خوشنما کر دی گئی لوگوں کے دلوں میں خواہشات کی محبت، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے، کھیتی، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کہہ دیجئے کیا میں تم کو ان چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاک جوڑے ہیں۔ سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الہود من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہیں تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا بھگتا دیں گے اور اس میں ان کو کچھ کمی نہ ہوگی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ یہاں کیا تھا وہ سب اکارت ہو گیا، اور جو کچھ آئندہ کریں گے وہ بھی ضائع ہوگا۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ جیسا ہی کہا گیا تھا، فرائض ولایت کے اوپر جو ہے نشستوں میں گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے جو عمل کی جو تاکید ہے، جو حقیقت ہے، اس کے تعلق سے جو گفتگو کی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہوئے کہ تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام جو فرائض ولایت ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آج پہلا فرض اول ترک حیات دنیا، اس کے اوپر جو ہے گفتگو۔ ترک دنیا جو ہے مخفف شارٹ فارم ہے ترک حیات دنیا کا۔ تو جو کچھ کہ آیات قرآنی ابھی بھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہیں، وہ سیدھے سیدھے جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس عنوان پہ گفتگو کرنے سے پہلے جب میں پریپریشن کر رہا تھا تو ایک موقع آیا جہاں پہ جو ہے میں تھوڑا سا ڈرا اس کے اوپر گفتگو کرنے کے واسطے اس عنوان پہ، کیونکہ جو ہے کافی کڑوی حقیقتیں ہیں جس کو جو ہمیں فیس کرنا ہے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں جو کچھ کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، اگرچہ کہ جو ہے اس وقت ہم بالکل برعکس سے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بظاہر جو ہے لباس ہمارا جو ہے مسلمانوں کا ہو، مہدویوں کا ہو، لیکن جو اب آپ کے سامنے روایتیں پڑھ کے سنائی جائے گی یہ جو ہے کڑوی حقیقتیں ہیں۔ اس کو اس سے پہلے فیس کر لیتے ہیں، جس سے پہلے کہ جو ہے موت آ جائے، ضرب لگا لیتے ہیں اپنے اوپر، اس سے پہلے کہ جو ہے اللہ کی ضرب لگے، اس سے پہلے کہ جو ہے قیامت لگے۔ تو یہ جو ہے چیزیں پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ کہ جو ہے آج ہم جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دور سے جو ہے 500 سال دور ہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ دور نہیں ہے، وہ زمانہ نہیں ہے، وہاں پہ مہدی موعود السلام تھے، صحابہ تھے۔ یقیناً جو ہے وہ عمل، وہ نظر کرم کی طفیل جو تھی وہ ہم نہیں لا سکتے، لیکن دیکھیے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ خاتم اسلام کی طرف سے بنتا ہے کہ رسول اللہ اور مہدی موعود نے جو کچھ فرمایا وہ شریعت ہے۔ اب ہم جو کریں گے وہ اپنے حساب سے اپنی طاقت کے موافق کریں گے، بخشنے والا اللہ ہے، لیکن جو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے وہ شریعت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب آپ کے سامنے ترک دنیا جو
اب میرا ایک ذہن ہے ترک دنیا جو رکھتا ہے، میں اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو ترک کرنا ترک دنیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اپنے رسول اور مہدی کی زبان سے، وہ ہمیں جو ہے جان لینا ضروری ہے۔ میں کتنا عمل کر سکتا ہوں یہ بات دوسری ہے۔ بندگی میں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے حق بات کہو، عمل نہیں کرنا، حق بات کہو، حق کو چھپانا کفر ہے، عمل نہ کرنا جو ہے تقصیر بندہ ہے، بندے کی جو ہے تقصیر ہے، گناہ ہے۔ لیکن حق بات جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھ دی جا رہی ہے، جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی گئی ہے اسی کے تحت جو گفتگو کی جائے گی۔ میں اپنی منطق جو ہے کم یہاں پہ استعمال ہوگی، اپنی گفتگو سیدھے سیدھے جو ہے روایت آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی جائے گی، تاکہ جو ہے ہم سمجھ جائیں کہ دنیا کیا ہے اور حیاتی دنیا کیا ہے اور کس چیز کو جو ہے ہمیں ترک کرنا ہے۔ ہاں، اس بات کا بھی جو ہے اقرار ضروری ہے کہ جو ہے ہمیں جو ہے بظاہر اپنے مرشد، اپنے آقا کے آگے جو ہے آپ کو اس بات پہ بیعت کرنا ہے کہ آپ جو ہے ترک دنیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو تفصیل ہے حقیقت میں جو ترک دنیا کا جو رنگ اپنانا ہے وہ آپ کو ضروری ہے۔ تو اب آپ یہ سننے کے بعد کہیں یہ خیال نہ کریے کہ جو ہے آپ کے اندر جو ہے اگر آپ یہ صفات ہٹا دیں گے تو جو ہے آپ ترک دنیا نہیں کریں گے، جیسا کہ بزرگین کرتے آئے ہیں۔ آپ کو ظاہراً ترک دنیا آپ کے مرشد کے سامنے بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے باطناً یہ تمام صفات اپنانا ہے۔ تو دنیا کی جو مذمت بیان کی گئی ہے، یاد رکھیے اس سے پہلے بھی بار بار کہا گیا ہے کہ مہدوی جو ہوتا ہے مصدق، وہ چاہے فقیر ہو یا جو ہے کاسب ہو، نوکری چاکری کرنے والا ہو، وہ تارک دنیا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ طالب دنیا نہیں رہتا، دنیا کا طالب نہیں رہتا، کیونکہ جو دنیا کا طالب رہتا ہے، جو دنیا دار ہے، اسے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کافر فرماتے ہیں۔ اور جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی ہے اسی کے تعلق سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام شہر نہروالا میں، پٹن میں، جو آپ نے یہ آیت سورہ ہود کی جو من کانا یرید الحیات الدنیا والی جو آیت ہے، یعنی جو کوئی، کہ میں پھر سے اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس کو سنیے خاص طور پہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اسلام نے اس آیت کا بیان کیا ہے کہ جو کوئی، یہاں پہ من سے مراد آپ نے عام خاص لی، مسلمان رہن دو، مصدق رہن دو، پیرزادہ رہن دو، کچھ بھی رہن دو، سمجھے، جو کوئی یرید الحیات الدنیا، حیات دنیا کا مرید ہے اور اس کی زینت کا طالب ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا بھگتا دیں گے اور اس میں ان کو کچھ کمی نہ ہوگی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہاں کیا تھا وہ سب اکارت ہو گیا اور جو آئندہ کریں گے وہ بھی ضائع ہوگا۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے۔ اب دیکھیے، آپ کو اس سے پہلے کی نشست میں بتایا گیا تھا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آمد عام طور پہ تو جو ہے تمام عالمین پہ ہوئی، تمام زمین پہ ہوئی، لیکن خاص طور پہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آمد ہوئی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے تھے، ان کی بھی خانقاہیں ہوتی تھی، وہاں بھی جو ہے لوگ ترک دنیا کر کے درویش کہلاتے تھے، گدڑی لباس اپناتے تھے، دستار باندھتے تھے، مدرسے تھے، علم کا چرچا تھا۔ اس کے باوجود بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کا آنا اس وقت ہوا جب کہ دین جو ہے صرف مجذوب میں رہا تھا، دین تمام جہاں سے اٹھ چکا تھا سوائے مجذوبوں کے، جو دیوانے، جن کو اپنا ہوش نہیں ہے، اپنی خبر نہیں ہے، اپنے لباس کی تک جو ہے خبر نہیں۔ تو اسلام فرماتے ہیں دین صرف ان میں تھا، باقی جو لباس اختیار کیے ہوئے تھے، زبان پہ جو بات تھی، تو ان میں کسی میں دین نہیں تھا۔ اس وقت مہدی موعود علیہ السلام کی آمد ہوئی جب جو ہے تصوف کا بہت زبردست چرچا تھا، ولایت وغیرہ کی شاید گفتگو کافی ہوتی تھی، اور یہ لباس وغیرہ جو ہے ایک رنگ اختیار کر گیا تھا۔ اسی لیے اسلام نے صاف فرمایا کہ بندے کا آنا دلوں پہ ہوا ہے، نہ کہ لباس اور گفتار پر۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے، 500 سال ہو گئے ہمیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بعد، کیا اب ہم کہیں پھر اسی طرح کے لوگ نہیں ہیں جس طرح مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ نے اسلام کے زمانے میں وہ مسلمان تھے؟ اب ہم مصدقین کی جماعت ہیں، 500 سال ہو گئے، اب آمد عیسیٰ کا وقت ہے، اس سے پہلے بھی کافی گفتگو کر لی گئی ہے، تو اب کیا ہم میں وہ صفات موجود ہیں جس طرح اس وقت بظاہر کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، یہ تمام کے تمام صفات تھی، پورا مسلمانوں کا لباس تھا، لیکن اسلام فرماتے ہیں دین ان میں تھا ہی نہیں سوائے مجذوبوں میں۔ تو کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے یہ نہ کہہ دے کہ جو ہے تم میں دین نہیں تھا سوائے مجذوبوں کی، تو کیا چیز تھی جسے دین نہیں تھا؟ وہ دنیا تھی۔ ان کے اندر جو ہے دنیا کی محبت جو ہے، ان کے اندر جو ہے دنیا کی محبت جو ہے بھر چکی تھی، دنیا کی جو ہے محبت کا جو ہے وہ مظہر بن چکے تھے، اور جو ہے تمام جو اعمال ہو رہے تھے وہ دنیا ہی کے واسطے ہو رہے تھے۔ اسی لیے خاص طور پہ مہدی موعود السلام کی جو انکار کی وجہ رہی ہے وہ ترک دنیا ہی، یاد رکھیے آپ،
ملاؤں نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے اگر ان کے پاس ترک دنیا نہ ہوتا تو ہم اسلام کی تصدیق کرتے، کیونکہ تصدیق کرتے جو ترک دنیا کرنا تھا، کیونکہ جو ہے دنیا کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں، اب ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ اسی لیے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو صحابہ بھی فرماتے تھے کہ میران جی وہ لوگ جو ہے یعنی غیر آپ کو جو ہے معاذ اللہ گالی دیتے ہیں، تو اسلام نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں دیں گے، کیونکہ ہم ان کی محبوبہ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ دنیا کو میں اسلام نے جو چھوڑنے کا، جو مذمت میں اسلام نے دنیا کی جو کی ہے، جو اس کی برائی بیان کی، جو اس کا ترک کرنے کا جو لازم ہم کے اوپر ڈالا ہے اسلام نے، اسی وجہ سے جو ہے اکثر لوگ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے مخالف ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کہیں ہم میں بھی اب جو ہے اسلام کے تصدیق کرنے والے، کلمہ رسول پڑھنے والے، اسلام کی تصدیق کرنے والے، تسبیح دینے والے، بحریام اٹینڈ کرنے والے، زیارتوں کو جانے والے، لیکن کہیں صرف ہم پہ جو ہے یہ ظاہری لباس تو نہیں آ گیا، اندر سے جو ہے دنیا کہیں ہمیں جو ہے دماغ کی طرح کھا تو نہیں گئی۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے سورہ ہود کی اس آیت کا جب آپ نے جو ہے بیان کیا ہے تو انصاف نامہ میں لکھا ہے، اس سے پہلے یاد رکھیے آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، انصاف نامہ میں اسلام کی جو ہے تابعی جو صحابہ کی صحبت میں رہے ہیں، بندگی میں ولی جی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی لکھی کتاب ہے، ہماری جو نشستیں ہیں اس میں اہم ترین کتاب یہی سی کتاب سے جو ہے آپ کے سامنے سیدھا سیدھا جو ہے پڑھ کے سنا دیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے حقیقی دین سے واقف ہو جائے۔ یہ جو ہے میں اسلام کے صحابہ کی جو ہے صحبت میں رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے کتاب لکھے ہیں، بندگی میں شیخ الامیر اور ان کے خلیفے ہیں، تو وہ انہی کی کتاب سے جو ہے نقل آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ نقل ہے کہ شہر نہروالا میں پٹن میں ایک عالم جس کا نام رکن الدین تھا، حضرت مہدی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ آیت بیان فرمائی، سورہ ہود کی آیت بیان فرمائی کہ جو کوئی دنیا کا مرید ہو اور جو ہے زینت کا طالب ہو، تو میں اسلام نے جو بیان کیا، میں اسلام نے فرمایا کہ جو مرید ہو دنیا کی زندگی کا، یہ صفات والے ایسے ہیں کہ نہیں ہیں ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کی، اور لفظ من کانا یعنی جو کوئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کوئی، من کانا کی عمومیت کو برقرار رکھا، یعنی آپ نے فرمایا کہ جو کوئی، چاہے وہ مسلمان رہندو، کلمہ پڑھنے والا رہندو، کوئی بھی رہندو، وہ اگر وہ شخص یہ صفات رکھتا ہے یعنی دنیا کا طالب ہے، تو اللہ میاں جو ہے اس کے اعمال کا بدلہ یہیں پہ دے دے گا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے۔ تو جب یہ بیان کیا، اب یہ دنیا والی یہ جب آیت بیان بھی تو وہ عالم کو جو ہے بہت برا لگا، تو عالم نے کہا کہ من کانا کے لفظ کو مفسروں نے خاص کافروں کے لیے رکھا ہے۔ تو جو تفسیر کرنے والے تھے پہلے کے لوگ، انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کافروں کہہ رہا ہے کہ وہ کافراں جو دنیا کی طلب رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، اللہ میں ان کے اعمال کا بدلہ یہیں پہ دے دے گا اور ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے۔ لیکن اسلام نے فرمایا کہ من کانا خدا عام فرماتا ہے، جو کوئی، اس میں جو ہے مسلمان بھی شامل ہے۔ میں اسلام نے فرمایا، اس عالم نے کہا کہ من کانا کے لفظ کو مفسروں نے خاص کافروں کے لیے کر رہا ہے۔ میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ من کانا کہا ہے، یعنی جو کوئی کہ چاہے خواہ کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو، جس کسی میں یہ صفت ہوگی وہ کافر ہے، اور یہ صفت کافروں کے سوائے دوسروں میں نہ ہوگی۔ پس اس عالم نے کہا کہ یہاں کا بادشاہ، قاضی اور تمام علماء یہ صفت رکھتے ہیں، یعنی دنیا کے طلبی کی صفت رکھتے ہیں۔ میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ من کانا فرمایا ہے، یعنی جو کوئی، ہم بھی من کانا کہتے ہیں اور کسی کا نام مقید نہیں کرتے۔ اس عالم نے کہا کہ مجھ میں یہ صفت موجود ہے، اس نے کہا مجھ میں یہ صفت موجود ہے۔ میں اسلام نے فرمایا کہ مسلمان میں یہ صفت نہ ہوگی۔ پھر اس عالم نے دوسری بار وہی کہا کہ ہم میں یہ صفت موجود ہے۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، تم میں یہ صفت کیسے ہوگی؟ پھر اس عالم نے تیسری بار وہی کلمہ مذکور کہا، یعنی مجھ میں یہ صفت موجود ہے۔ پس میں اسلام نے فرمایا کہ اگر تجھ میں یہ صفت ہے اور تو خود کو اس پر برقرار رکھتا ہے تو بس خدا تعالیٰ تجھ کو کافر کہتا ہے۔ صاحب صاحب نے اسلام نے فرما دیا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ میں صفت ہے اور 3 بار اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے کافر کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا تھا، یہ صفات رکھتا ہے، تو اسلام نے فرما دیا کہ جو ہے وہ کافر ہے۔ تو وہ دنیا کی طلب کیا ہے جس سے جو ہے آدمی جو ہے کافر قرار دیا گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے، وہ جو ہے آپ کے سامنے آیات اور جو ہے اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسلام کے اقوال اور دوسرے گزرنے دین کے بھی ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ اب دیکھیے انصاف نامہ میں ایک باب باندھا گیا ہے، چیپٹر، اس بیان میں کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو طلب کرے وہ کافر ہے۔ باب ہی کا، چیپٹر ہی کا نام ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو طلب کرے وہ کافر ہے۔ حیات دنیا مطلب دنیا کی زندگی، جو جان سے جو جی لگا کے جو جیتے نہیں، جہاں پہ آپ خدا کو بھول جاتے ہیں، وہ دنیا ہے۔ تو امام اسلام نے لکھا ہے کہ امام اسلام نے طالبان دنیا کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس باب میں قرآن کی آیتیں بہت ہیں۔
نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا وجود کفر ہے، یعنی جان سے جینا، اس کو ہستی اور خودی کہتے ہیں۔ اموال، مال اور اولاد اور ان کے سوائے دوسری چیزوں کا نام دنیا کی زندگی کی پونجی رکھا ہے، یعنی متاع حیات دنیا رکھا ہے۔ چنانچہ عورتاں، فرزنداں، اموال، حیوانات، زراعت یعنی کھیتی باڑی، عمارات، بلڈنگز، ملبوسات آپ کے لباس و معقولات آپ کے کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ، جو شخص کے ان کا مرید ہو یعنی ان کی طلب رکھتا ہو اور ان میں مشغول ہو وہ کافر ہے، اور جو شخص اس سے ارادت رکھے، اس کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے ساتھ مشغول ہو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی ویسے شخص کے ساتھ صحبت رکھے یا اس کے گھر جائے یا اس کے ساتھ الفت رکھے، حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری آن سے نہیں، ہماری جماعت سے نہیں، اور آن محمد سے نہیں، اور آن خدا سے نہیں۔ صاف صاف اسلام نے فرما دیا جو یہ صفات رکھتا ہے، یعنی دیکھیے جو دنیا کی جو پونجی ہے، عورتیں، بچے، مال، حیوانات، زراعت اور جو ہے عمارات، ملبوسات، کھانے پینے کی چیزیں، لباس وغیرہ، یہ تمام جو ہے دنیا کی پونجی ہے، دنیا نہیں، دنیا کی متاع حیات دنیا ہے، اور جو ان میں مشغول ہے۔ اب آپ کو جو ہے اس میں رہنا ہی ہے ہمارے کو، دلدل میں جس طرح جو ہے کمل کا پھول گزارتا ہے اس طرح سے جو ہے آپ کو نکل جانا ہے، لیکن جو اس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے اسے جو ہے مرید حیات دنیا کہتے ہیں۔ تو جو ہے ان چیزوں کا جو ہے وہ مرید ہو گیا، اور اسی کو جو مشغول ہو گیا اور خدا کو بھول گیا اور اس سے نکلنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، اس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کافر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب دیکھیے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی تعلق سے فرمایا جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی تھی، اس سے پہلے کی جو آیت تھی سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والانعام والحرث، یعنی اللہ میں دیکھیے دنیا جو ہے، دنیا کو حقیقت میں سجایا کس طرح سے کہ خوشنما کر دی گئی لوگوں کے دلوں میں خواہشات، اصل جو خواہشات ہیں کس کی؟ خواہشات کی محبت، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے، کھیتی، مگر یہ سب ذالک متاع الحیات الدنیا، مگر یہ سب دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن مجید کی جو ہے وہی آیت حضرت نے یہاں پہ لکھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو آگے امامنا مہدی اسلام کی جو فرامین ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ جو آپ کے سامنے یہ پڑھی گئی ہے یہ متاع حیات دنیا ہے، یعنی دنیا کی چیزیں جس سے جو ہے انسان غافل ہو رہا ہے، اور اگر اس کے اندر گھل گیا، غافل ہو چکا اور خدا کو بھول چکا تو اس کو جو ہے صاف صاف اسلام نے جو ہے اللہ کے حکم سے کافر فرمایا۔ اب دیکھیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مذمت کے بارے میں جو آئے ہیں، جو ڈراتے ہیں ہمیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کافی اور احادیث بھی ہیں، یہ نشست کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے 2 نشستوں میں جو ہے کور کیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے جہاں پہ حدیث کو امام اسلام نے اس حدیث کو دوبارہ پڑھا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے اور عقبہ تمہارے لیے اور مولا میرے لیے۔ اس محل پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اس عبارت میں اس حدیث کو کہ دنیا تمہارے لیے اے کافرو، اور عقبہ آخرت میں جو اچھا رہنا چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، عقبہ آخرت تمہارے لیے اے ناقص مومنو، اور خدا میرے لیے اور میری پیروی کرنے والوں کے لیے۔ اسلام نے صاف صاف فرمایا کہ جہاں پہ رسول نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے، عقبہ تمہارے لیے اور خدا میرے لیے۔ اسلام نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے کافر ہو، جو دنیا چاہتا ہے وہ کافر چاہتا ہے۔ تو اسلام نے صاف صاف فرما دیا دنیا تمہارے لیے کافر ہو، اور جو عقبہ کی خواہش رکھتا ہے، آخرت اچھی ہونے کی خواہش رکھتا ہے، وہ ناقص مومن ہے لیکن نقص رکھتا ہے۔ تو اسلام فرماتے ہیں دنیا تمہارے لیے اے کافر ہو، عقبہ تمہارے لیے اے ناقص مومن ہو، اور خدا میرے لیے اور میری پیروی کرنے والوں کے لیے۔ تو سیدھی بات ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے خدا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو مہدی موعود علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے وہ خدا کا طالب ہے۔ اب چاہے وہ جو ہے فقیر ہو، چاہے وہ جو ہے کاسب ہو، وہ جو ہے دنیا دار نہیں رہے گا، ان چیزوں میں جو ہے مشغول نہیں رہے گا، بقدر ضرورت جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ گزر جائے گا۔ اب آگے دیکھیے اور چند احادیث جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں کہ دنیا دیکھیے یہ مال وغیرہ رسول نے اس سے پہلے فرمایا تھا۔ اب یہ تمام جو چیزیں ہیں متاع حیات دنیا ہے، مال کے اوپر بھی اس سے پہلے ہم نے جو ہے گفتگو کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے
کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کو بھی امام نام اسلام نے جو ہے دنیا کا ایک فیکٹر گنا ہے۔ اسلام ایک دیکھیے فرمان ہے کہ ایک شخص جو ہے میں اسلام کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا، حضرت علیہ السلام جو ہے اس حجرے کے سائے میں تشریف رکھتے تھے، حضرت کی خدمت میں کوئی چیز پیش کی، حجرہ تیار ہوا تھا، وہاں پہ اسلام ٹھہرے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور جو ہے کچھ پیسے جو ہے اس نے وہاں پہ للہ گزارے۔ اس کے بعد میں اسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس حجرے کو اس زمین سے اٹھا لو، یعنی اکھاڑ دو، اس حجرے میں اول دنیا کی چیز خدا تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اس کے متعلق حضرت اسلام نے اس طرح فرمایا ہے، اور ہم حضرت لکھتے ہیں اور ہم اس زمانے میں کہتے ہیں کہ حجرہ مبارک ہوا، جہاں پہ جو ہے اللہ نے جو ہے کچھ چیز بھیجی، ہم سمجھتے ہیں حجرہ مبارک ہو، دیکھو خدا نے کچھ بھیجی ہے۔ تو دنیا جیسے ہی آتی اس کو جو ہے منحوس سمجھتے، مال کو جو ہے میں اسلام نے جو ہے منحوس گنا ہے، اور مال کو میں اسلام نے جو ہے دنیا فرمایا۔ مال آیا تو اسلام نے فرمایا کہ یہاں سے حجرہ اٹھاؤ، یہاں پہ جو ہے پہلے دنیا آئی ہے، اور میں اسلام کا صاف فرمان دیکھیے، دنیا جو ہے ان تمام متاع حیات دنیا میں جو ہے بہت بڑا اہم فیکٹر ہے مال کی محبت۔ اسلام صاف فرماتے ہیں جو مال کو چاہتا ہے وہ خدا کو نہیں چاہتا، اور جو خدا کو چاہتا ہے وہ مال کو نہیں چاہتا۔ اب ہمیں دیکھ لینا ہے اپنے اپنے جو ہے مال کا نقصان ہوا تو جو ہے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، اور مال آیا تو جو ہے ہمیں جو ہے کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اسی روایت کو پڑھ رہا ہوں کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں مبعوث ہوئے انبیاء کبھی مگر واسطے فرار ہونے مخلوق کے دنیا سے مولا کی طرف۔ اور فرمایا علیہ السلام نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، اور کتوں میں برا وہ ہے جو ٹھہر گیا اس پر۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ دنیا سنڈاس ہے، یعنی بیت الخلا ہے، دنیا سنڈاس ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ کتے پنے کی صفت میں جو کم ہوتا ہے وہ بقدر حاجت لے لیتا ہے اور پلٹ جاتا ہے، اور اس کا دوست دار ہٹتا نہیں اور کسی حالت میں اس کو چھوڑتا نہیں۔ اب دیکھیے کتنی خطرناک مذمت کی گئی ہے۔ اب یہ دنیا جو مشغول ہو جا رہے ہیں اور خدا کو بھول جا رہے ہیں، اسی کا نام جو ہے دنیا ہے، خدا کو بھولنے کا نام ہی جو ہے دنیا ہے، اور یہ تمام جو بھلانے والی چیزیں ہیں وہ متاع حیات دنیا جس میں آدمی بھول چکا ہے۔ تو صاف فرمانا ہے کہ جو ہے دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، اور کتوں میں برا وہ ہے جو ہے ٹھہر گیا۔ بعض کتے ہوتے ہیں جو ہے مردار کھا لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جو وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اور ساتھ فرمائیں کہ دنیا سنڈاس ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج مطہرات رسول اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئیں، تمام بیویاں جو ہے ایک وقت میٹنگ کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کافی فخر و فاخر رہتا تھا اور کافی غربت رہتی تھی رسول اللہ کے جو ہے گھرانے میں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں 40 دن جو ہے گزر جاتے اور جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے چولہا نہیں سے لگتا تھا، رسول اللہ فخر و فاقے میں گزارتے تھے۔ تو بیویاں ہیں تو ان کی کچھ خواہش ہوئی کہ کچھ اچھا لباس پہنے، کچھ اچھا کھائے پیئیں، تو سب مل کے جو ہے رسول کے پاس ایک مرتبہ آئیں اور فرمایا، بیویاں جو ہے رسول کے حضور میں آئی اور کہیں رسول سے فرمائیں اور کہیں کہ پرتکلف لباس چادریں مقنع بنا دو، اور ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو انہوں نے رسول کے پاس حضور میں آ کے عرض کیا کہ ہمیں جو ہے اچھا سا لباس چاہیے اور یہ چیزیں چاہیے جو ہمارے واسطے آپ مہیا کر دیجیے۔ تو اسی وقت پہ قرآن مجید میں کی جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا، ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اگر تم دنیا کی زندگی، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی کہہ رہا ہے، اس کی حیات دنیا کہہ رہا ہے، جو پرلطف پرتکلف لباس چادریں وغیرہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ اے نبی، دیکھیے وہاں پہ وارننگ سیدھا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج مطہرات کو دی گئی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو متاع طلاق دے دیتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں تم کو اچھا چھوڑنا۔ دیکھیے کس طرح سے سخت وارننگ دینے لگا ہے اعلامیہ، جب وہ یہ خواہشات لے کے رسول کے پاس آئی کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہے مہیا کر دیجئے، کافی غربت میں گزار رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو ہے سیدھا آیت نازل ہو گئی کہ آپ جو ہے اپنی ازواج کو کہہ دیں اگر وہ حیات دنیا جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کی جو ہے خواہش رکھتی ہیں تو آؤ میں تم کو جو ہے طلاق دے دوں اور اچھے طریقے سے جو ہے تمہیں چھوڑ دوں۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے جہاں پہ جو ہے ان کو بھی جو ہے وارننگ دے دی گئی۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تحقیق دنیا زیادہ ذلیل ہے، رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم تحقیق دنیا زیادہ ذلیل ہے سور کی رگوں سے ہاتھ میں قصاب کے، جیسا کہ کہا خدا پاک نے زینت دی گئی لوگوں کے لیے محبت شہوتوں کی، یعنی عورتوں کی اور بچوں کی، پھر جان کے جہنم کے 7 درجے ہیں، یعنی دوزخ کے جو ہے حضرت لکھتے ہیں 7 درجے ہیں،
سب درجے گھرے ہوئے ہیں شہوتوں سے، خواہشوں سے جو ہے گھرے ہوئے ہیں پورے. اور فرمایا علیہ السلام نے یعنی رسول نے فرمایا کہ گھری ہوئی ہے جنت سختیوں سے اور گھری ہوئے دوزخ شہوتوں سے، اور شہوتوں کے 7 درجے ہیں، ہر درجے کے لیے ایک شہوت ہے، جس درجے کی شہوت کا آدمی ہوگا اس درجے کی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. جو حساب سے جو شہوتیں ہیں، جو خواہشات رکھتا ہے جس حساب سے، اسی حساب سے جو ہے وہ دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا. اور دیکھیے رسول نے فرمایا ہے اسی کے ساتھ 7 شہوتوں کا جو تذکرہ ہے، جو 7 شہوتوں کا تذکرہ ہے وہ آپ کے سامنے آگے پڑھ رہا ہوں کہ اور 7 شہوتیں وہ ہیں. اچھا 7 شہوتیں وہ ہیں جو اس آیت میں خدا نے مقرر کیا، اشارہ کرتے ہوئے ان شہوتوں میں سے ایک شہوت کی طرف. ان شہوتوں کے من جملہ عورتوں کی شہوت، خواہش دیکھیے یعنی فزج کی شہوت ہے، اور بچوں کی شہوت یعنی شہوت طبیعت حیوانی کی جو مائل ہوتی ہے بچوں کی طرف، اور سونے چاندی کے ڈھیروں کی شہوت، اور یہ شہوت مال جمع کرنے کی حرص کا نام ہے. اور چاندی کی شہوت، یہ شہوت زیوروں سے آراستہ ہونے اور سونے چاندی کے برتن بنانے کی ہوتی ہے. اور نشاندار گھوڑوں کی شہوت، اور یہ شہوت جا ہوا مرتبے کی ہوتی ہے جو ان پر سوار ہونے سے حاصل ہوتی ہے. آج کل کی گاڑیاں وغیرہ اس سے جو ہے آدمی سوار ہو کے جو ہے جا ہوا مرتبہ ایک غرور حاصل کرتا ہے، حاصل ہوتی ہے. اور چارپایوں کی شہوت، یہ شہوت فقر کی اور ان سے مال پیدا کرنے کے خیال اور کھیتی کرنے کی ہوتی ہے، یہ آپ کے جو کاروبار وغیرہ ہے. اور یہ شہوت رعایا پر حکم کرنے اور امر و نہیں کرنے کی ہوتی ہے. بس یہ 7 شہوتیں دوزخ کے 7 درجوں کو گھیرے ہوئے ہیں. یہی ہے دنیا کی زندگی کی پونجی، یعنی دنیا داروں کے فائدے کی چیزیں یہی ہیں جو دنیا کو کھا جاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے. صاف صاف جو ہے جو یہ شہوتیں ہیں یہ تمام عورتوں کی شہوتیں، بچوں کی شہوت. بچوں کے واسطے دیکھیے آدمی پورا اپنی جو ہے زندگی اپنی پوری لگا دیتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہے بارہا سنی ہے جہاں پہ رسول نے جو ہے آخری زمانے کی ہلاکت کو جو ہے ماں باپ کے واسطے فرمایا ہے. وہ مومن ماں باپ ہوں گے تو جو ہے اپنی دنیا تو اپنی دین تو جو ہے سنواریں گے، لیکن جب بچوں کی دنیا کی باری آئے گی تو جو ہے ان کو علم دین نہیں سکھائیں گے، بلکہ دنیا کی طرف جو ہے ان کو چلا دیں گے، یہاں تک کہ جو ہے ان کا دین جو ہے غارت ہو جائے گا. تو عورتوں کی شہوت اور جو ہے بچوں کی شہوت اور سونے چاندی کے ڈھیر کی شہوت، مال آپ کا سیدھا سیدھا حرص، اور جو ہے نشاندار گھوڑوں کی شہوت، اور یہ مطلب آپ کے گاڑیاں وغیرہ بلڈنگز وغیرہ یہ تمام چیزیں، چارپایوں کی شہوت، اور جو ہے آپ کے کھیتی باڑی کی شہوت، آپ کی زمینیں وغیرہ، آپ کا کاروبار وغیرہ، ان تمام چیزوں میں آدمی جو چلے جاتا ہے یہ جو ہے شہوتیں، ہر ایک شہوت سے اللہ نے کیا کیا، ایک دوزخ کو گھیر دیا گیا ہے، سمجھے. اور جو عورتوں کی محبت میں مبتلا ہے اس حقیقت میں جو ہے ایک دوزخ ہے جو گھیر لی گئی اس شہوت سے، جو ہے وہ اس دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. جو بچوں کی محبت میں ہلاک ہو رہا ہے، اپنے دین کو برباد کر رہا ہے، بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ ان کی دنیا بنانے میں اپنے دین کو بگاڑ رہا ہے، وہ جو ہے اس درجے کی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. جو کاروبار میں، جو مال میں، محبت میں پڑا ہوا ہے، مال کمانے کی حص میں لگا ہوا ہے، اگرچہ کہ جو ہے کچھ بھی رہن، دیکھیے صاف صاف، اگرچہ وہ کلمہ گو رہن دو، مصدق رہن دو، چاہے وہ کوئی بھی رہن دو، اگر وہ یہ صفت رکھتا ہے اور اس میں جو ہے خدا کو بھول چکا ہے تو اس حساب سے اسی دوزخ میں جو ہے ڈال دیا جائے گا. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے چند اور جو ہے احادیث جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیے جاتے ہیں. یہ رسول اللہ اس بات سے ڈرے ہیں، دنیا کی محبت سے ڈرے ہیں، اور وہی چیز رسول اللہ کے بعد یہی ہوا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئی ہے، اسی لیے جو ہے اسلام کی آمد ہوئی، ہلاکت سے بچایا گیا. پھر مہدی موعود علیہ السلام کے بعد ہم بھی جو ہے پھر دنیا کی محبت میں جو ہے گرفتار ہوئے ہیں، اور ہلاکت کے قریب پہنچنے پر جو ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی جو ہے آمد ہوگی. رسول وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ خدا کی قسم کھا کے آپ نے فرمایا، دیکھیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کی قسم مجھے تمہاری محتاجی کا خوف نہیں، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے جیسا کہ کشادہ ہو گئی تھی تمہارے اگلوں پر، اور راغب ہو تم اس میں جیسا کہ وہ راغب ہوئے تھے، اور وہ تم کو ہلاک کر دے جیسا کہ ان کو ہلاک کر دیا. تو رسول اللہ نے فرمایا میرے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ، بلکہ بعض احادیث میں بتایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم جو ہے شرک میں مبتلا ہو، یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، اس کے رسول اللہ نے فرمایا تھا، لیکن اس بات کا ڈر رسول اللہ نے بتایا کہ دنیا جو ہے تم پر کشادہ ہو جائے گی، کھل جائے گی. اب دیکھیے ہوا یہی ہے رسول اللہ کے زمانے میں، اسلام کے زمانے جب ان کا دور تھا دنیا بالکل تنگ تھی، یہاں تک کہ ہمارے سے 50 سال پہلے آج کل کے لوگ کہتے ہیں بڑا مفلس دور تھا، وہ بڑا افلاس دور تھا، وہ حقیقت میں خدا والوں کا
جو ہے دور تھا، اللہ والوں کا دور تھا، جہاں پہ کاسبین کے گھروں میں بھی جو فقر و فاقہ چلتا. اب دنیا کشادہ کر دی گئی، ایک عام آدمی بھی جو ہے اچھا خاصا سیل فون لے کے پھر سکتا ہے. مطلب یہ ڈرنے کا ٹائم ہے، یہ حقیقت میں اچھا کھا پی سکتے ہیں. ہمارے والدہ جو ہے بغیر کھائے پی کے جو ہے سو جاتے تھے. کاسب کے گھر کی یہ روایتیں ہیں، سمجھے. ہمارے والد جو ہے کفن کا لباس جو ہے جو آتا تھا مرشد کو، وہ جو ہے کپڑا ان کے واسطے بنتا تھا، اسی سے جو زندگی گزارا کر لیتے تھے. اب جو ہے ہم اچھی طریقے سے کھا پی رہے ہیں، وہ کھانے پینے کی روایتیں آپ آگے سنیں گے. تو یہ دیکھیے ڈرنے والی بات ہے. رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ خدا کی قسم مجھے تمہاری محتاجی کا خوف نہیں، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیے دوزخ جو ہے شہوتوں سے، تمام خواہشات سے، جو لگژری لائف ہم جو گزار رہے ہیں اسے جو ہے گھیر دی گئی ہے. اور جنت جو ہے سختیوں سے، مصیبتوں سے گھیر دی گئی، افلاس سے گھیر دی گئی ہے. اس لیے میں اسلام نے جو ہے بشارتیں دیتے وقت فرمایا کہ بیوی مفلس تھی، کچھ نہیں رکھتی تھی سوائے خدا تعالیٰ کی. مفلس کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، جس کے پاس افلاس ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے پاس خدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ رسول اللہ فرمائیں کہ قسم ہے مجھے خدا تعالیٰ کی تمہاری محتاجی کا مجھے خوف نہیں، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے. تو دنیا اگر کشادہ ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، زیادہ مال آ رہا ہے، زیادہ کپڑے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں، اچھا رہ رہے ہیں، تو وہ ڈرنے کی بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے. اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو یہ جو ہے سب پہ نہیں ہو سکتا. ہمارے بزرگوں پہ ہونا تھا، اللہ والوں پہ ہونا تھا، وہ ان پہ نہیں ہوا. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہیلے بنا رہا ہے عذاب کے. ان ہیلوں میں جو ہے ہم گرفتار ہو رہے ہیں، اور اسے جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے. بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ کھلا رہا پلا رہا، اللہ جو ہے اچھی طرح زندگی گزار رہا. یہ نہیں ہے، یہ ڈرنا ہے. دیکھیے پورا دین کا جو ہے چہرہ بدل چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا فضل ہے جو مجھے جو ہے اچھی طریقے سے کھلا پلا رہا ہے، اچھا جو ہے زندگی گزار رہا ہے. یہ اللہ کا فضل نہیں بلکہ یہ ڈرنے کی بات ہے. کیونکہ رسول اللہ نے صاف فرما دیا، اور یہ فرمایا ہے جیسا کہ کشادہ ہو گئی تھی تمہارے اگلوں پر. اس سے پہلے کی جو امتیں دنیا جو ہے ان کے اوپر آ گئی تھی ہر نبی کے بعد، اور راغب ہو تم اس میں، اور جو ہے تم اس کی طرف جو ہے جھک جاؤ، اس کی طرف جو ہے دوڑو اس میں، جیسا کہ وہ راغب ہوئے تھے، اور وہ تم کو ہلاک کر دے. ہلاک کر دینا مطلب گمراہ ہو جانا، اور جو ہے اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ نے جو ہے ڈرایا ہے. اور دیکھیے آگے جو دنیا کی محبت رکھتا ہے، اور ایک دو روایتوں کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دو تین روایتیں ہیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی جائے گی. کہ حضرت مصنف انصاف نامے کے تمام دنیا کی مذمت وغیرہ کا بیان کر کے لکھتے ہیں کہ پس اے عزیز، جو دل کے دنیا فانی کے حرص و محبت اور بیکار شغلوں سے مردہ اور فاسد ہو جاتا ہے، ان تمام یہ لایعنی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، جو دل حرص میں، محبت میں اور بیکار چیزوں میں مردہ ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے، اگر اس کو واعظ اور نصیحت کرے، تمام قرآن اور احادیث اور مشائقین کے قول اور مہدی اور یاران مہدی کے نقول پڑھے، تو اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور نصیحت قبول نہیں کرے گا، اور ہوشیار نہ ہوگا، بلکہ اس کو اور وحشت ہوگی. اس کو اور وحشت ہوگی جب یہ دنیا کی محبت میں آدمی جب گرفتار ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں میں، حرص میں اور دنیا کی محبت میں، بیکار چیزوں میں، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر یہ واضح بیان جو ہے نصیحت نہیں کرتا. قرآن آپ بیان کر لو اس کے سامنے، کچھ نہیں ہوگا. احادیث کہہ لو، کچھ نہیں ہوگا. مشائخین کے قول کہہ لو، مہدی اور یاران مہدی کے جو ہے نقول پڑھیے، اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور نصیحت قبول نہیں کرے گا، اور ہوشیار نہ ہوگا، بلکہ اس کو اور وحشت ہوگی. اس کو جو ہے اور وحشت ہوگی، ان باتوں سے وحشت ہوگی، نصیحت نہیں سن سکے گا. اس لیے کہ دنیا کی بے حد حرص و محبت اور اس صفت مذمومہ کی وجہ دل مردہ ہو گیا ہے. مانند قول اللہ تعالیٰ کے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کو فرمایا کہ اے محمد تم مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور نہ سنا سکتا ہے بہروں کو اپنی دعوت، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر جاتے ہیں. بس ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں. مانند قول اللہ تعالیٰ کے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ مانند پتھر کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. اور آگے اسی کتاب سے چند اور روایتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب دیکھیے ہم روزانہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے جو ہے دعا مانگتے ہیں. تو اس میں ایک ولی کا جو ہے قول لکھا ہوا ہے، بشیر ابن حارث حضرت فرماتے ہیں، سے فرمایا کہ بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے. اسی حیات دنیا کے تعلق ہی سے اسی لیے پڑھ رہا ہوں روایت،
جب بندہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھتا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے تو نے جھوٹ کہا، نہ تو میری عبادت کرتا ہے اور نہ مجھ سے ہی مدد چاہتا ہے۔ اگر تو میری عبادت کرتا تو اپنے خواہش نفسانی کو میری رضا پر ترجیح نہ دیتا، پرائیورٹی نہ دیتا۔ اگر تو مجھ سے ہی مدد چاہنے والا ہوتا تو تیرے لیے تیری زمین، تیرے کھانے پینے کی چیزیں اور تیرے عورت بچے باعث سکون نہ ہوتے۔ یعنی جو ہے اگر تو واقع میں میری عبادت کرتا تو جو ہے جو تیری نفس کی خواہش ہے اس میں جو ہے مبتلا نہیں ہوتا، اس کو جو ہے میری رضا کے اوپر جو ہے پرائیورٹی نہیں دیتا۔ آدمی کو نیند ہے، اسے جاگنا ہے، نماز کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جو ہے سونے کو پرائیورٹی دے رہا ہے، نیند سے جاگنے کی جو ہے پرائیورٹی نہیں دے، وہ جو ہے اللہ کی واسطے جو ہے اٹھنے کو پرائیورٹی نہیں دے رہا ہے، تو جو ہے خواہش نفسانی میں مبتلا ہے۔ اور پھر بعد میں کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبدو، اپنے بچوں کو اسکول اٹھانے کے واسطے اٹھ رہے ہیں اور جو ہے نماز کے واسطے نہیں اٹھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ تم جو ہے میری عبادت، تم جب کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو جواباً اللہ کا جواب آتا ہے فوراً کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، ہم تیری مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ اگر تم مجھ سے ہی مدد چاہنے والا ہوتا تو تیرے لیے تیری زمین، تیرے کھانے پینے کی چیزیں اور تیرے عورت بچے باعث سکون نہ ہوتے۔ یعنی اگر آپ کو زمین میں، عورتوں میں، بچوں میں اگر سکون مل رہا ہے تو سمجھو آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، نہ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نہ اللہ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، خالی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ یا رب تو مدا قرار مارا گربے رخ تو قرار دارے، یعنی یا اللہ تو مجھے جو ہے قرار مت دے، اگر تیرے سوائے میں کہیں پہ قرار پا رہا ہوں، یعنی اگر کھانا کھاتے ہوئے مجھے سکون ہو رہا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اگر جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے اور اسے سکون حاصل ہو رہا ہے، یا اپنی کوئی مشغول جو چیز ہے، فون ہے، اس میں مشغولیت ہے اور اسے سکون حاصل ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے جھوٹا ہے۔ بلکہ بعض ولی اللہ، دیکھیے اب ہم تو اس میں مبتلا ہیں، لیکن حقیقت میں جو تاریک دنیا تھے، جو خدا سے اتنا ڈرتے تھے، وہ کہتے ہیں، ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا اختیار ہوتا تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اگر اس آیت کو چھوڑنا ہوتا تو میں یہ آیت چھوڑ دیتا، کیونکہ جو ہے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، میں دعویٰ کر رہا ہوں میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے، تو وہ ڈرتے تھے اتنا، حالانکہ حقیقت میں جو ہے وہ تاریک دنیا تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے اور خدا ہی سے مدد مانگتے تھے، تو وہ ڈرتے تھے کہیں اللہ کا فرمان وہ جواباً نہ آ جائے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ تو کتنا جو ہے اس چیز سے جو ہے بچے رہیں، دیکھیے۔ اور آگے لکھا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے بھی اسلام نے بھی ایسی رخصت نہیں دی، بلکہ دنیا کی زندگی کے طالبوں کے حق میں آیات مذکورہ وغیرہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی بیان ہوئی، اور نیز واضح ہو، ایک بڑی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھ کے جو ہے آج کی گفتگو ختم کی جاتی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں جو ہے کچھ اور گفتگو کی جائے گی۔ اور نیز واضح ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اس طرح فرمان ہوا۔ دیکھیے اللہ کے پاس دنیا کی محبت ذری برابر بھی کتنی ہے، یہ بڑی ڈرانے والی حدیث ہے۔ رسول کو فرمان ہوا کہ اے احمد، اگر کوئی بندہ اہل سما و ارض کے برابر، یعنی زمین و آسمان کے لوگوں کے برابر نماز پڑھے اور ملائکہ کے مانند، یعنی فرشتوں کے مانند کھانے سے باز رہے اور اولیاء عارفین کی طرح غذا استعمال کرے اور بکرے کی کھال کا لباس پہن لے، اور پھر اپنے دل میں، یعنی اتنی محنت اور مشقت کرنے کے بعد، اور پھر اپنے دل میں ذرا برابر دنیا کی محبت یا دنیا کی کچھ علامت یا دنیا کی تعریف یا غرور یا کبر یا حکومت یا محبت زیور یا زینت کی بیش و کم دیکھے تو میرے گھر میں مجاور نہ ہوگا، اس کے دل سے میں اپنی محبت نکال لوں گا اور تجھ پر میرا سلام ہو اور رحمت ہو، اور البتہ میں اس کا دل تاریک بنا دوں گا حتیٰ کہ وہ مجھ کو بھول جائے گا اور میں اس کو اپنی محبت کا ذائقہ نہیں چکھاؤں گا۔ اے محبت، اے محمد، تجھ پر میری رحمت ہو، پس تو میری وصیت کے موافق عمل کر اور میری خوشنودی کا طالب رہے اور اپنی امت کو بھی انہی باتوں کی تعلیم دے، کیونکہ اسی میں ان کی نجات ہے۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایسی قومیں آئیں گی جن کی نیکیاں پہاڑوں کی جیسی ہوں گی اور ان کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ نیکیاں پہاڑوں کی جیسی ہوں گی اور ان کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم ہو گیا۔ تو عرض کیا گیا، صحابہ حیران ہوئے اور عرض کیا کہ اے نبی اللہ، کیا وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور کیا وہ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور پچھلی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن
ذرا دنیا ان پر ظاہر ہوتی تو اس پر اچھل پڑتے تھے. تو صاف صاف فرما دیا ہے ان کو جو ہے دوزخ کے حوالے کر دیا. دنیا کی دیکھیے اللہ کے پاس جو ہے کتنی سختی سے جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. یعنی اتنی عبادت بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے دل میں دنیا کی طرف جو ہے مائل ہے تو سیدھے سیدھے جو ہے دوزخ کے حوالے کر دیا جائے. اب دیکھیے یہ روایت جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی گئی ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اب اس سے ہم جو ہے کتنا بچ سکتے وہ اللہ سے مدد مانگنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا ہے. ورنہ جو ہے ہمارا جو امام اسلام کے فرامین وغیرہ ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے گئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بالکل قبلے کو جو ہے پیٹ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں. اسلام صحابہ جو ہے قبلے کی طرف جو ان کا چہرہ تھا اور ہم جو ہے بالکل پیٹ پھیرے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے گمان ہے ہمارا کہ ہم جو ہے مومن ہیں مصدق ہیں. 72 رسول اللہ نے فرمایا 73 فرقے اس میں جو ہے ایک ناجی باقی سب دوزخ کی, ہم نجات یافتہ ہیں. اسلام کا وہ فرمان مل گئے یہاں پہ جو ہے ولایت ہے, یہاں پہ جو ہے 74 فرقے ہوں گے, ایک ناجی ایک جنت میں جائے گا باقی سب جو ہے دوزخ کے حوالے کر دی جائیں گے. تو یہ دنیا کی محبت ہے جو انسان کو جو ہے ہلاک کر دیتی ہے. اور بھی خطرناک روایتیں ہیں جو انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں پڑھ کے سنائی جائے گی. خاص طور پہ اس کے بعد جو ہے اب دیکھیے ایک طرف جو ہے اسلام نے جو ہے ترک دنیا فرض فرمایا ہے اور دوسری طرف جو ابھی ترک دنیا نہیں کیے ہیں جو کاسبین ہیں جو ہماری قوم کا جو ہے 95% سے زیادہ جو ہے ریشیو ہے ان کے واسطے جب اجازت بھی دی ہے کسب کی اجازت جو دی ہے وہ بھی جو ہے اسلام نے جو ہے شرائط کے اصول کے اوپر جو ہے اجازت دی ہے. اگرچہ کہ جو ہے اس پہ ہم جیسا کماؤ کو عمل کرنا ہے نہیں کر سکتے لیکن ہمیں سن لینا ضروری ہے تاکہ جو ہے حقیقت سے جو ہے واقف ہو جائے. جو امام الاسلام نے فرمایا جو ہمارے بزرگوں کے پاس جو مہدویت تھی وہ آپ کے سامنے جو ہے رکھ دی جائے گی. اول مخاطب میں اپنے آپ ہی سے ہوں. یہ تمام چیزیں جو اس لیے پڑھنے کا سے ڈر ہوا ہے. اب یہ جو صفتیں جو بیان ہو رہی وہ یہیں پہ ہے. میں اپنے آپ میں جو ہے صفتیں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی محبت کو اس حقیقت کے دل سے جو ہے سرد کر دے. انشاءاللہ جو ہے کچھ اور خاص روایتیں ہیں جو اگلی نشست میں جو ہے اسی کتاب سے جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی جائے گی. پھر جو ہے جو کسب میں ہیں ان کو جو ہے اسلام کی جو نصیحت ہے جو شرائط کے ساتھ جو کسب کرنے کی جو اسلام نے تاکید کی ہے وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی جائیں گی. اب ہمارا کام ہے اللہ سے مدد مانگنا اور جتنا ہو سکا اپنی کوشش کرنا. یہ بہانہ ہوگا وہ زمانہ الگ تھا یہ زمانہ الگ ہے وہاں پہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ پکڑے گا کیونکہ جو ہے اب جو قانون بنایا گیا ہے وہ تا قیامت ہے. اب اسلام نے جو فرمایا ہے جو کہ زیستن بجاں کفر اس یعنی جو جان سے جینا ہے جو حیاتی دنیا ہے وہ کفر ہے اور دنیا دار کو آپ نے کافر فرمایا. دنیا کی طلب کفر دنیا کا تعلق کافر صاحب اسلام کا فرمان ہے. تو یہ جو ہے تا قیامت جاری ہے اور میں اسلام نے جو من کانا جو پڑھا ہے وہ تا قیامت جاری ہے. اس کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے. اسلام نے جو فرمایا من کانا جو کوئی تو اس میں مصدق مہدی بھی آ سکتا ہے. اگر وہ صفات رکھتا ہے تو جو ہے دوزخ کے حوالے کر دیا جائے. اسی لیے ہمارا کام ہے کہ ان شہوتوں سے ان خواہشات سے بچیں اللہ تعالیٰ کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مانگیں. اور دیکھیے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا گیا ہے ہماری اب آپ کے سامنے یہ چیزیں پڑھ کے سنا دی گئی. اب آپ جو ہے ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں گے اور دنیا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اچھا خاصا جو ہے بہت بڑا حجاب ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. آپ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو جو ہے اسے پرہیز بتایا جاتا ہے. اب آپ صرف پرہیز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی. آپ کو دوا اور غذا کا بھی استعمال کرنا پڑے گا. دنیا کی محبت کیسا سرد ہوگی. اب آپ کو سرد ہونے کے واسطے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. آپ کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا ہے اور 2 وقت ذکر کرنا ہے اور چلتے پھرتے ذکر کرتے رہنا ہے. تبھی جو ہے آپ اپنے نفس کے خلاف لڑ سکیں گے. اور ان شہوتوں سے باقاعدہ یہ اللہ نے بنائی ہیں اپنے بندوں کو آزمانے کے واسطے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ شہوتیں سیدھے سے دوزخ کے حوالے کر دی جاتی ہیں. آپ کو دوزخ کی طرف لی جاتی ہیں. تو آپ کو اس سے لڑنا ہے تو آپ کو جو اللہ کی مدد مانگنا ہے اور اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. بچائے گا تو اللہ ہی لیکن آپ کا کام ہے آپ کو جو غذا اور آپ کو جو دوا استعمال کرنا ہے وہ میں اسلام کا جو ہے ہتھیار جو دیا ہوا ہے وہ ذکر اللہ ہی ہے. اللہ کے دیدار کی طلب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آپ کو جو ہے یہ ضرب لگانا ہے اللہ کی الا اللہ تو ہے اور لا الہ ہوں نہیں ایک ساتھ آپ کو جو ہے کہتے جانا ہے. تبھی آپ کی جو ہے آپ کے دل سے جو ہے دنیا کی محبت سرد ہوگی. ورنہ آپ سن چکے اور خالی پرہیز کرے جائیں گے تو جو ہے بیماری جیسے کہ ویسی رہے گی جب تک کہ جو ہے آپ دوا نہیں کھائیں گے اور غذا استعمال نہیں کریں گے. اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں بھی جو ہے اسی پہلے فرض کے تعلق سے جو گفتگو کی جائے گی اس کے بعد جو ہے آگے اور جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. واقعی